فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید۔ ناول حالم جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کے یہ 18ویں باب کا حصہ دوم ہے جس کا نام ہے چور اور جاسوس، اور آپ لوگوں نے اس کا حصہ اول پچھلی ایپیسوڈز میں سنا ہوگا اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اور اس وقت میں انتہائی چڑچڑی ہوئی پڑی ہوں کیونکہ میں نے جو PDF ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس پر ہوا یہ کہ یہ والا حصہ دوم تھا ہی نہیں۔ میں نے کو 3-4 PDF ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے PDF ڈاؤن ہونے میں کتنا ڈاؤن لوڈ ہونے میں وقت لگتا ہے، تو میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، 2-3 کیے ہیں، اور جب میں نے چیک کیا سب میں ہی نہیں تھا اس کا حصہ دوم۔ اینڈ پر میں نے کیا کیا کہ ایپ انسٹال کیا، اور ایپ کا آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کتنا چھوٹا کر کے مجھے اس کو آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکچولی ایپ میں ہو تو گیا ٹرن، بٹ وہ شارٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ایڈیٹنگ بعد میں کرنی ہوتی ہے، تو ہم اس اسکرین کو زیادہ کھلا کر لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اب یہ کیسے ہوگا، تو خیر اس کے وہ دکھنے کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی، لیکن بولتے ہوئے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو الفاظ کی ادائیگی صحیح کر سکوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بک بک کرتی ہوں، تو یار آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے، آپ لوگ سٹارٹنگ میں ویڈیو جہاں تک میں بول رہی ہوتی ہوں آپ لوگ ختم کر دیا کریں، لیکن اس طرح کے کومنٹ اگر آپ لوگوں نے کیے تو میں نے آپ لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہائڈ کر دینا ہے۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، میں اپنے طریقے سے چلتی ہوں، میں آپ لوگوں کی وجہ سے اپنا سٹائل چینج نہیں کر سکتی۔ اور ٹھیک ہے، جو غلط باتیں ہوتی ہیں میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، میں بہت سے لوگوں کی طرح بدتمیز نہیں ہوں، میں یہی کوشش کرتی ہوں میں کبھی بھی کسی کے لیے ہارش ورڈز استعمال نہ کروں۔ بہت سارے لوگ مجھے ہارش ورڈ بول دیتے ہیں جو کہ مجھے اچھے نہیں لگتے، تو سم ٹائم میں اسے دل پر نہیں لیتی، لیکن سم ٹائم مجھے اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو ایسے ہی آگے سے بول لوں تاکہ اس کی اچھی خاصی انسلٹ کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ورڈز نہیں آتے یا اگلے بندے کو میں منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی، بٹ یہ کہ میں بولنا نہیں چاہتی، مجھے پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی اگر ہو بھی جائے تو میں بہت ایکسٹریم لیول کا غصہ ہوتا ہے مجھے، تو مطلب اینڈ پر ایک تو میں غصہ نہیں کرتی، اور اگر غصے میں بھی میں وہ ہوتے ہیں نا کہ ایک بندہ غصے میں کچھ بھی بول جاتا ہے، میں غصے میں بھی ہوش و حواس میرے قائم رہتے ہیں۔ میں کبھی بھی ویسی نہیں ہوئی کہ مجھے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، تو میں خود پر کنٹرول رکھتی ہوں۔ تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہی کہہ سکتی ہوں کہ کائنڈلی ہارش ورڈ بولنے سے پرہیز کیا کریں۔ ہر ایک پتہ نہیں کیسے مینیج کر کے آپ لوگوں کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، اور یار میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ حالم پڑھ کر سناؤں۔ میں اگر خلوص سے آپ لوگوں کے لیے یہ پڑھ رہی ہوں، اگر اس کی جگہ میں شارٹ ناولز پرووائڈ کروں تو مجھے اچھے خاصے ویوز مل جائے اس کی نسبت، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو مجھے اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں بہت سارے لوگ جو کہ جنہوں نے نہیں پڑھا، تو آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ آپ لوگ 1 سال تک میرے چینل پر موجود تھا، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا۔ جب میرا چینل ڈیلیٹ ہوا، ساتھ ہی یہ ناول بھی ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی میں اتنی ایفرٹس کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بنتی کہ آپ لوگ مجھے اتنی باتیں کریں یا ہارش ورڈ یوز کریں۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی، کسی کو اگر میری بک بک پسند نہیں ہے تو آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ آپ لوگ وہاں تک ویڈیو اسکپ کر دیں۔ مجھے بھی کبھی نہیں سنا، میں کبھی بھی کسی کو اس طرح سے نہیں بولتی۔ پتہ نہیں یار تم لوگ کیسے بول جاتے ہو، یا مطلب تم لوگوں کے ٹائپ کرتے ہوئے تم لوگوں کے مائنڈ میں کوئی سوچ نہیں ہوتی کہ تم لوگ کیا لکھ رہے ہو، اور تم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تم لوگ کمنٹ کر رہے ہو، اتنا ٹائم نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں 10 سیکنڈ کر کے تم لوگ اصل ویڈیو تک پہنچ جاؤ۔ اتنی کامن سینس تو سب میں ہے نا یار کہ آپ لوگ آگے کر سکتے ہو، ویڈیو کو فارورڈ کر سکتے ہو۔ یہ کوئی اتنا ٹائپ وہ کرنا ہوتا ہے کہ 1-2 دفعہ ٹچ ہی کرنا ہوتا ہے نا، تو اس سے اسکرین کیا ہوتی ہے کہ ویڈیو آگے چلی جاتی ہے۔ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں، میں کبھی بھی کسی کو تنقید نہیں کرتی، اور میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی ایز اے نریٹر۔ آپ لوگوں کو میں سناتی ہوں، میں جو اچھی چیز خود سیکھتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں، تو کوشش کیا کریں لوگوں کا دل کم سے کم دکھایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو طنز ٹانٹ یہ باتیں ہوتی ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ کرتے رہیں، لیکن مجھے مطلب فرق ان دا سینس کہ میرا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے، نہ ہی کوئی میں اتنا ایموشنل ہو جاتی ہوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم لوگ اتنا ٹائم نکال کر میرے لیے، میں تم لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ نہ ایسے بولا کرو، تم لوگوں کے خود کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے۔
ہوپ فلی کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرو گے. تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ساری اتنی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ مجھے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی اور میں بہت چڑچڑی ہو گئی ہوں کہ یار یہ کیا کہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں. میں نے اس کی وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی, میں گھنٹے سے ویٹ کر رہی ہوں ایپ کب ڈاؤن لوڈ ہوگی, کیونکہ نیٹ ورک ادھر بہت خراب ہے. میرے جو ایریا ہے نا وہاں پر بارش وغیرہ ہو رہی ہے آج کل, تو وہاں پر سگنل بہت مشکل سے آ رہے ہیں. تو وہ میں انتظار کری کب ڈاؤن لوڈ ہوگا کب ڈاؤن لوڈ ہوگا. تو فائنلی ڈاؤن لوڈ ہوا, پھر اس کو میں نے پڑھا اور اتنے PDF میں نے ڈاؤن لوڈ کیے. جنت کے پتے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, میں نے اتنے ناولس ڈاؤن لوڈ کیے تھے, اتنے PDF ڈاؤن لوڈ کیے تھے, پھر بھی اس میں کچھ پارٹس مسنگ ہی تھے. تو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں, صحیح سے PDF پرووائڈ کیوں نہیں کرتے, مجھے ان پر اتنا غصہ آ رہا ہے. لیکن خیر چلو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس سیکنڈ باب کو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. صبح کی دودھیا روشنی نیل کے دریا پہ پھیلی تھی. بحری جہاز سست روی سے پانی کے وسط سے گزر رہا تھا. دور دور تک دریا میں اس وقت دوسری کوئی کشتی دکھائی نہ دیتی تھی. جہاز کے عرصے کی مصنوعی گھاس پہ کرسیاں ڈالے اوپر لگی چھتریوں کے سائے میں بیٹھے مسافر ناشتہ کر رہے تھے. منروا کروز کے سفر کا یہ دوسرا دن تھا اور ابھی 5 دن کا سفر باقی تھا. نیل کے دریا پہ کشتی میں سفر کرتے ہوئے قدیم مندر, کھنڈرات اور اہرام دیکھنا برسوں سے مصر آنے والے سیاحوں کا رواج رہا تھا. گو کہ اب بہت سے سیاح سڑک کے ذریعے ان تمام جگہوں کو دیکھ لیتے تھے, مگر اکثریت ایسی تھی جو کشتیوں اور کروز شپس پہ آرام کرتے ہوئے ایک ایک جگہ کا نظارہ کرتے ہوئے گزرتی تھی. لگژر کے مقام سے منروا کروز محو سفر ہوا تھا اور اسے سست روی سے دریا میں سفر کرتے ہوئے آزوان تک پہنچنا تھا. یہ ایک آئیڈیل مصری ہالیڈے تھی جس سے اس وقت اس لگژری شپ کے مسافر لطف اندوز ہو رہے تھے. عرشے کی ایک میز پہ نیلوفر, اس کی ماں اور الماس بھی براجمان تھی. ناشتہ ان کے سامنے چنا تھا. نیلوفر کی ماں سے کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی اور الماس کافی پیتے ہوئے سنجیدگی سے فون پہ لگی تھی. درمیان میں وہ رک کے نیلوفر کو سمجھداری سے کسی بات پہ لقمہ دیتی تو اس کی اونچی پونی فضا میں دائیں بائیں جھولتی. دور بیٹھی تالیہ مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی. نیلوفر کی فی میل الفا دریافت کرنے کے بعد وہ قدرے سکون میں آ گئی تھی. آج اس نے صبح کی مناسبت سے سفید اور زرد لمبی اسکرٹ پہن رکھی تھی اور سر پہ ترچھا ہیٹ رکھا تھا. نظریں الماس پہ جمی تھی. چائے کے اندر اترتے گھونٹ کچھ یاد دلا کے توجہ بٹاتے تھے, مگر وہ سر جھٹک دیتی. چائے کی عادت اور چائے سے جڑے لوگوں کو اس وقت یاد نہیں کرنا. فوکس تالیہ فوکس. کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے کان میں موبائل کے ہینڈز فری لگا رکھے تھے اور جس سے بات کر رہی تھی وہ نیچے اپنے ہوٹل روم کے صوفے پہ براجمان, ٹانگیں کینچی صورت میز پہ رکھے, گھٹنوں پہ لیپ ٹاپ جمائے کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا. میں نے ایک ویب پیج بنا دیا ہے, وہ بتا رہا تھا. ترکی کی ایک مشہور لٹریری ایجنسی کا ویب پیج. اس ایجنٹ کا نام کیا تھا جس نے تمہارے دوست کو ترکی میں کتاب چھپوانے کی پیشکش کی تھی؟ زینب کامران. زینب نہیں, زینب. ترک نام کے آخر میں بے کی جگہ پے استعمال کرتے ہیں. ہاں, اور تم تو کبھی ترکی گئے نہیں ہو. میں تو کبھی تمہارے ملک بھی نہیں گیا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہاں تمہیں کیسے مخاطب کیا جاتا ہے. چیتالیہ تن سے بولا تو تالیہ نے سر جھٹکا. اینی ویز مجھے زینب کامران کے نام سے اس جعلی ڈومین پہ ای میل آئی ڈی بنا کے بھیجو. میری بات سنو لڑکی, اسے خیال آیا اگر الماس نے زینب کی ای میل ملنے کے بعد اصل زینب کے آفس کال کر دی تو. ڈونٹ وری, زینب کامران ترکی کی بہت بڑی لٹریری ایجنٹ ہے اور اس کا ای میل یا فون نمبر نیٹ پہ دستیاب نہیں ہے, صرف آفس نمبر ہے. اور اس کی جو اسسٹنٹ فون اٹھاتی ہے اس کو انگریزی سمجھ نہیں آتی. اگر اس نے اصلی ایجنٹ کو فون بھی کیا تو بھی ساری باتیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو جائیں گی. لاگ ان بھیجو, مجھے الماس کی طرف پہلا جال پھینکنا ہے. مجھے تمہارے پلان پہ ذرا بھی اعتبار نہیں ہے, لیکن خیر لاگ ان بھیج رہا ہوں. تالیہ نے مسکرا کے فون کان سے ہٹا کے دیکھا. وہ مطلوبہ کام کر چکا تھا. ڈیئر نیلوفر بخت. صبح کی ٹھنڈی ہوا میں چھتری تلے تنہا بیٹھی ہیٹ والی لڑکی مسکرا کے بٹن دبانے لگی. میرا نام زینب کامران ہے اور میں نور جہاں امیر لٹریری ایجنسی کی ایک لٹریری ایجنٹ ہوں. ہماری ایجنسی 60 کی دہائی سے ترکی میں کام کر رہی ہے اور ہمارا اصل کام غیر ملکی فکشن اور نان فکشن کو ترکش زبان میں ڈھالنا ہے. ہم بیرون ملک جن کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان میں ہارپر کولنز, رینڈم ہاؤس, پینگوئن, بلومزبری
وغیرہ شامل ہیں۔ آپ ان میں سے کسی کے بھی ایڈیٹر سے میرے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ میں آپ کی کتاب کا ترکش ترجمہ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ پرپوزل مناسب لگے تو پلیز مجھ سے رابطہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کتاب کا ترکش ترجمہ اس کے انگریزی ورژن کے ساتھ آئے۔ زینب کامران۔ سنو، وہ اس کے کان میں لگے آلے میں بولا۔ ای میل کے آخر میں اپنا نام زینب کامران لکھتے وقت کامران کو بڑے حروف میں لکھنا۔ ترک اپنا لاسٹ نیم بڑے حروف میں لکھتے ہیں۔ اور یہ بھی تمہیں ترکی گئے بغیر معلوم ہے؟ ہاں، کیونکہ میں ٹرکش ڈرامے بہت دیکھتا ہوں، وہ جل کے بولا تھا۔ مگر جو ڈرامہ تم دیکھ رہے تھے وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً کسی نے تمہیں زبردستی یہ ڈرامہ دیکھنے پہ مجبور کیا ہوگا۔ تمہاری بیوی نے؟ مسکراہٹ دبا کے سادگی سے سوال کیا۔ میں شادی شدہ ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے۔ الماس پہ فوکس کرو۔ جھوٹے کی 5ویں نشانی۔ وہ لمبی چوڑی تردید کرتا ہے۔ اس نے فون رکھ کے نگاہیں اوپر اٹھائی۔ دور بیٹھی الماس اب ناشتہ کرنے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ الماس اور نیلوفر کے فون ساتھ ساتھ میز پہ رکھے تھے۔ یکدم دونوں نے اپنے اپنے فونز اٹھا کے دیکھے۔ تالیہ نے غور سے ان کے انداز کو دیکھا۔ ای میل دونوں کو بیک وقت موصول ہوئی تھی، یعنی نیلوفر کا ای میل دونوں فونز پہ کھلا تھا۔ نیلوفر نے نظر انداز کیا، مگر الماس ہاتھ روک کے میل پڑھنے لگی۔ تالیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ ان سے چند میزیں دور ہی بیٹھی تھی۔ الماس نے ای میل پڑھی اور فون واپس رکھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ابرو بھینچ گئے۔ اس نے رپلائی کیوں نہیں کیا؟ ریلیکس، اسے وقت دو، پہلے وہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ویسے بھی آج کل کے بچوں کا سب سے مخلص رہنما گوگل ہوتا ہے۔ نیلوفر اور اس کی ماں دفتن کسی بات پہ بحث کرتے ہوئے اٹھ گئے، مگر الماس آہستہ آہستہ ناشتہ کرتی رہی۔ پھر نیپکن سے ہاتھ صاف کیا اور وہیں ٹیک لگائے موبائل اٹھا لیا۔ اب وہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ تالیہ کا فون بجا تو اس نے دھڑکتے دل سے ای میل کھولی۔ ڈیئر زینب، آپ کا مس نیلوفر بخت کی کتاب کے لیے پرپوزل کافی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ پلیز مجھے اپنے ادارے اور طریقہ کار کے بارے میں مزید بتائیے۔ الماس بخت۔ تالیہ نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ اس نے ای میل ماں کی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے کی ہے۔ وہ پروفیشنل بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس لڑکی کا دماغ پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ اسے تمہاری ای میل ٹھوس لگی ہے تبھی تو جواب دیا ہے۔ ویسے تم نے ترکی رہے بغیر بھی ترک خاتون بن کے ای میل کر دی، کیسے؟ وہ تن سے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں تالیہ نے منہ بنایا تھا۔ ترکی نہیں رہی، لیکن ایک رائٹر کے ساتھ ضرور رہی ہوں۔ ایڈم سے اسی ترکش ایجنسی کی زینب کامران نے رابطہ کیا تھا، مگر بعد میں بات نہیں بن سکی تھی۔ اس سارے کون گیم میں جہان مجھے یہ فائدہ حاصل ہے کہ میں جانتی ہوں کہ پبلشرز اور لٹریری ایجنسیز کیسے کام کرتی ہیں۔ الماس نہیں جانتی۔ اس بچی نے ہاؤس آف کارڈز اور ویسٹ ونگ دیکھ کے یہ تو معلوم کر لیا کہ سیاستدانوں کے اسکینڈلز والی کتابیں ان کو تباہ کر دیتی ہیں، مگر وہ مسکرائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی پہلی کتاب ہے اور رائٹرز پہ بہت کم ہی ڈرامے بنتے ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتاب کی پبلشنگ کیسے ہوتی ہے۔ بس مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا؟ یہ تو طے ہے کہ نیلوفر کے پاس کوئی لٹریری ایجنٹ نہیں ہے۔ الماس ہی اس کی ایجنٹ ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ ہوتا تو الماس ای میل کا خود جواب نہ دیتی، ایجنٹ جواب دیتا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر ایجنٹ کے اس بچی نے کوئی پبلشر ڈھونڈ کیسے لیا۔ یہاں آ کے وہ الجھ جاتی تھی۔ نیلوفر اتنی مشہور ہے، اس نے کتاب اناؤنس کی تو کسی پبلشر نے رابطہ کر لیا ہوگا۔ سمپل۔ رائٹنگ ورڈ ایسے نہیں کام کرتی۔ وہ نگاہیں دور بیٹھی الماس پہ مرکوز کیے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ الماس ابھی تک اپنے فون پہ لگی تھی۔ یقیناً وہ زینب کو گوگل کر رہی تھی۔ بڑے ممالک میں پبلشرز کبھی رائٹر سے ڈائریکٹ کانٹریکٹ نہیں کرتے۔ بڑے پبلشرز انسالیسیٹڈ مسودہ نہیں پڑھتے، یعنی وہ مسودہ جو بغیر کسی ایجنٹ کے ذریعے ان تک پہنچا ہو۔ مطلب لاوارث مسودہ؟ اس نے اس توہین امیز اصطلاح پہ جبڑا بھینچ دیا اور ضبط سے بولی، ہاں، کوئی بھی لاوارث مسودہ نہیں پڑھتا۔ آپ ڈائریکٹ ایڈیٹر کو مسودہ نہیں بھیج سکتے۔ رائٹر کو پہلے ایک لٹریری ایجنٹ کا کوئی ایجنٹ ہائر کرنا ہوتا ہے، جیسے پراپرٹی ایجنٹ ہوتے ہیں نا، دونوں پارٹیز سے کمیشن پکڑنے والے، ایسے ہی لٹریری ایجنٹس ہوتے ہیں۔ وہ اب سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رائٹر اپنا کام ایجنٹ کو دیتا ہے، اگر ایجنٹ کو آپ کا کام اچھا لگے تو وہ اس کی پریزنٹیشن بناتا ہے اور پوٹینشیل پبلشرز کو دکھاتا ہے۔ ایجنٹ آپ سے پیسے نہیں لیتا، رائٹر اور پبلشر کی ڈیلنگ کروانے کے بعد وہ رائٹر کی رائلٹی سے شیئر لیتا ہے۔ زینب بھی اس وقت ایک ایجنٹ ہے جس کو اگر الماس ہائر کر لے تو وہ ترکی میں اس کو ایک اچھا پبلشر ڈھونڈ دے گی، اور اس ساری ڈیلنگ کے دوران مجھے الماس سے اس گورے پبلشر کا نام اگلوانا ہے جو کینیڈا میں نیلوفر کی کتاب چھاپ رہا ہے۔ ویسے تم کتنے لوگوں کو لٹریری ایجنٹ بن کے لوٹ چکی ہو؟
جہان کی مشکوک آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار ہنستی. کہا نا ایڈم کی وجہ سے مجھے یہ سب معلوم ہے. وہ مجھ سے مشورہ لیتا تھا ہمیشہ. آواز میں ایک دم اداسیاں گھل گئی. مگر خیر. اس نے سر جھٹکا اور موبائل پہ ٹائپ کرنے لگی. میں اب الماس کو آفر کر رہی ہوں کہ وہ مجھے اپنا ایجنٹ مقرر کر لے. اور نہیں رکو. تالیہ کی تیز چلتی انگلیاں رکی. کیوں؟ اس لڑکی کو بہت سی آفرز ملتی ہوں گی. وہ تمہاری آفر کیوں قبول کرے گی؟ کیونکہ میں اسے ترکی میں پبلش ہونے کا خواب دکھا رہی ہوں جہان. وہ قدرے ناگواری سے بولی. میں ایسے ہی لوگوں کو کون کرتی ہوں. انہیں ناممکن خواب دکھا کے اسے اس وقت سب سے زیادہ خواہش دنیا بھر میں اپنی کتاب کے مشہور ہونے کی ہے. میں اس کا خواب پورا کرنے جا رہی ہوں. کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے اس کو مجھے لازماً اپنے گورے پبلشر کا نام بتانا ہوگا اور کام ختم. تم لوگوں کو بے شک ایسے ہی کون کرتی ہوگی مگر میں انسان کی فطرت کا مطالعہ بھی کرتا ہوں. اس لڑکی کے جوتوں میں گھس کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے جسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی؟ کان میں لگے آلے میں وہ مسلسل بولے جا رہا تھا. تالیہ نے جھنجھلا کے فون رکھا. ایک تو تم ہر وقت کسی کی کمزوری کو ٹارگٹ کرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ کمزوریاں انسان کا بلائنڈ اسپاٹ ہوتی ہیں. تم الماس کا بلائنڈ اسپاٹ ڈھونڈو. وہ تنبیہ کر رہا تھا. تالیہ ماتھے پہ بل ڈالے دور بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی. وہ ابھی تک فون پہ لگی تھی. دفتر ویٹر نے بل کا فولڈر سامنے رکھا تو الماس نے فولڈر کھول کے اپنا کارڈ نکالا اور واپس پرس میں ڈالا. پھر وہ رکی. ایک نوٹ نکال کے فولڈر میں ڈالا اور واپس فون پہ لگ گئی. یہ ایک چھوٹی بچی ہے جس نے خود پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال لی ہے. اور وہ گویا اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے ٹپ دینے کی عادت نہیں تھی مگر خود کو کچھ ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنا امیج بنائے رکھنا چاہتی ہے. مجھے نہیں پتا جہان. وہ اگتا گئی. اچھی بھلی وہ ای میل لکھ رہی تھی کہ اس آدمی نے درمیان میں پیچیدگی نکال لی تھی. اب میری بات غور سے سنو. اگر اتنی سی عمر میں وہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے درست یا غلط تو کیا صرف ہم نے اس کے بارے میں چھوٹی بچی کے الفاظ استعمال کیے ہوں گے؟ وہ چونکی. نہیں یقیناً نہیں. اس کی ماں کی دوستیں بھی اس کو ایج شیم کرتی ہوں گی. اور یہی الماس وقت کی کمزوری ہے. وہ خود کو اپنی عمر اور قد سے بڑا ظاہر کرنا چاہتی ہے مگر اندر سے اس کو خود بھی معلوم ہے کہ وہ پروفیشنل نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا تالیہ سمجھ رہی تھی. تالیہ تم ای میل میں لکھو کہ تمہیں پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے. اس لیے مجھے نیلوفر کی بیٹی سے نہیں بلکہ نیلوفر کی لائسنس شدہ لٹریری ایجنٹ سے بات کرنی ہے. تالیہ کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پہ چلنے لگی. جہان مسکرایا تھا. پہلی دفعہ تم نے میری بات کاٹ کے غلطی نہیں کی. 10 points to گرائفنڈور. تالیہ نے چہک کے جیسے خود کو سراہا. اب اس ای میل کا وہ 2 طرح سے جواب دے گی. وہ اس کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. اگر اس کے پاس بہت آفرز ہیں تو وہ غرور سے کہے گی کہ وہی اپنی ماں کی ایجنٹ ہے. لیکن اگر وہ تمہاری کہانی میں پھنس رہی ہے تو وہ تم سے مروب ہو جائے گی. اس کا احساس کمتری اس کو تم سے امپریس کر دے گا اور وہ کہے گی کہ اس کی ماں ان معاملات کو خود ڈیل کر رہی ہے اور وہ مصروفیت کے باعث الماس سے ای میل کرواتی ہے. وہ خود کو ایک اصلی ایجنٹ کے سامنے کبھی بھی اپنے قد سے بڑا نہیں ظاہر کر سکے گی. تالیہ نے ای میل بھیج کے موبائل رکھا اور مسکرا کے دور بیٹھی الماس کو دیکھا. وہ ہنوز اپنے موبائل پہ لگی تھی. اگر اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی ایجنٹ ہے تو وہ نہیں پھنسی. اگر اس نے اعتراف کیا کہ نیلوفر کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے تو وہ پھنس گئی ہے. ٹھیک. اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور ہینڈز فری کے مائک میں بولی. دیکھتے ہیں اب الماس کیا کرتی ہے. الماس کا اگلا جواب لٹمس ٹیسٹ کی طرح اس کی ذہنی کیفیت واضح کرنے والا تھا. تالیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی مگر الماس وقت کچھ دیر بعد فون جیب میں ڈال کے اٹھی اور اخبار اٹھا کے آگے بڑھ گئی. اس نے جواب نہیں دیا تھا. تالیہ نے اضطراب سے پہلو بدلا. الماس اس کے سامنے دور جا رہی تھی. رستے میں اسے ماں کی ایک دوست مل گئی تو دونوں مسکرا کے بات کرتی ایک ساتھ چلنے لگی. تم اور تمہاری انسانی فطرت کا مطالعہ جہان. وہ دانت پیس کے بولی. تم نے میرا سارا کون گیم خراب کر دیا. میں نے اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا اور وہ اب میری بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ شدید بے بسی محسوس کرنے لگی تھی. وہ کمرے میں آئی تو اس کا موڈ خراب تھا. جہان کو سامنے صوفے پہ بیٹھے دیکھ کے مزید خراب ہو گیا. ریلیکس. وہ جواب دے دے گی. وہ بہت تسلی سے بیٹھا تھا. اس کے بائیں ہاتھ دیوار میں لگی گول کھڑکی سے نیل کا پانی دھوپ میں چمکتا دکھائی دے رہا تھا. میں اچھی بھلی اس کو ٹریپ کر رہی تھی اور تم نے اس کو کی ایگو چیلنج کر کے اسے مجھ سے بدظن کر دیا. وہ برہمی سے بولی. کبھی صبر اور انتظار کے الفاظ سنے ہیں تم نے؟ فورا چینج. وہ گردن اٹھائے ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کے بولا. تالیہ کا تو دماغ گھومنے لگا. اچھا تمہارے خیال میں مجھے صبر سے کام نہیں لینا آتا؟ سینے پہ بازو رکھ کے بے یقینی سے پوچھا. کیوں؟ تمہاری زندگی کے ہر سٹیپ پہ ایک یہی چیز تو مشترک ہے. جلدی جلدی سب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. سیاسی عہدہ. وان فاتح. اپنی آزادی. نو آفینس.
خشک انداز میں کندھے اچکا کے بولا، ہاؤ روڈ، تم میری کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر تمہاری پروفائلنگ کی تھی میں نے، اس نے جتا کے کہتے ہوئے اپنے موبائل پہ چند بٹن دبائے اور پھر روشن اسکرین سے دیکھ کے پڑھنے لگا۔ تالیہ بنت مراد اسرا محمود کے ساتھ ایک آرٹ نیلامی میں نظر آئی۔ چند دن میں اس نے وان فاتح کی باڈی وومن کا عہدہ لے لیا۔ چند دن مزید گزرے تو وہ چیف آف سٹاف بن گئی، مگر الیکشن ہوتے ہوئے وان فاتح کی پالیسی سے اختلاف کر کے استعفیٰ دے کر بھی چلی گئی۔ جب صوفیہ رحمان نے ڈیل کی آفر کی تو چند دن کے نوٹس پہ وہ مصر بھی آ گئی۔ وہ ان سے آنکھیں اٹھا کے تنقیدی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے گھورے جا رہی تھی۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے بتایا ہے تالیہ کہ ہر کام میں وقت لگتا ہے؟ تم وقت کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ زندگی کے ہر سٹیپ پہ تم عجلت سے کام لیتی ہو، بے صبری اور انتظار نہ کرنا تمہاری کہانی کے ہر باب میں مشترک ہے۔ وہ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے بے رحمی سے تبصرہ کر رہا تھا۔ اور تمہاری زندگی کے ہر سٹیپ پہ کیا مشترک رہا ہے؟ تمہارا ججمنٹل رویہ، تن سے بولی تو جہان نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تم میرے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان سکتی جتنا میں دکھانا یا بتانا چاہوں، جتا کے بولا گویا تنبیہ کی ہو۔ پی کیپ پہنے، جیکٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے، وہ اس وقت بالکل بے تاثر لگ رہا تھا۔ تالیہ اپنی کرسی پہ آ بیٹھی اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر دریا پہ دور سے ان کی سمت میں آتی 2 کشتیاں دکھائی دے رہی تھی، وہ بھی یقیناً سیاحوں سے بھری تھی۔ وہ کتابیں تھیں۔ وہ ان کشتیوں پہ نظریں جمائے بولی تو وہ جو پھر سے موبائل نکالنے لگا تھا چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، میری زندگی کے ہر سٹیپ پہ جو مشترک تھی وہ کتابیں تھیں۔ اس کی آنکھیں پانی کی سطح پہ جمی تھیں جہاں سنہری افشا کے ذرات بکھرے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں کتابیں نہیں پڑھتی تھی، مگر کتابوں نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ یہ کتابیں تھیں جو ہم تینوں کو قریب لائی تھی، حالانکہ میں کبھی بھی قدردان ریڈر نہیں رہی تھی، وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ سنہری افشا سے چمکتے پانی کی سطح ہوا سے دھیرے دھیرے اچکولے کھا رہی تھی۔ داتن اچھی ریڈر تھی، لائبریرین کی جاب اس کا بہترین کور تھا۔ کتابوں نے اسے عرصہ تک ڈھانک کے رکھا۔ آریانہ بھی کتابیں پڑھتی تھی، فیری ٹیلز، اور اسی لیے وہ تاشا آگا پوا کا پلے دکھانے اپنے باپ کو لائی تھی۔ مجھے اس پلے میں داتن نے بھیجا تھا کیونکہ وہ اس کردار کو پڑھ چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں یہ کون آسانی سے کھیل لوں گی۔ تاشا نامی پری کی اس کہانی نے آریانہ، مجھے اور فاتح کو ملایا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا جو آنکھوں میں سنہری افشا لیے باہر پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں جس دوسری شے نے ایک دوسرے سے جوڑے رکھا وہ سن باؤ کا گھر تھا۔ اس گھر کو ملیشیا کے لوگوں نے قدیم کتابوں میں بنے اس کے نقشوں سے پہچانا تھا۔ میں اپنی جستجو میں اس گھر تک آ پہنچی تھی، مگر ایڈم کو کتابوں نے اس گھر کا پتہ دیا تھا۔ داتن کو بھی اس کی کتابوں نے بتایا کہ وہ مجھے باز رکھے، مگر وہ گھر مجھے اپنی طرف کھینچ لایا۔ وان فاتح کو اس گھر سے محبت صرف ایک کتاب کی وجہ سے تھی۔ ہم سب کتابوں میں پھنسے تھے سوائے میرے۔ میں کتابیں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ داتن کا اصرار تھا کہ میں قدیم پمبوروں پہ لکھی کتاب پڑھ کے اس کام سے باز رہوں، مگر میں نے داتن کی کتاب پہ یقین نہیں کیا۔ میری کتابوں پہ بے یقینی اور دوسروں کی ان سے محبت ہمیں میرے باپا کے شہر لے گئی۔ وہاں جانتے ہو کیا ہمارے کام آیا؟ اس نے چہرے کا رخ موڑ کے چمکتی آنکھوں سے جہان کو دیکھا اور آزردگی سے مسکرائی۔ وہ بس خاموشی سے اس کو سن رہا تھا۔ ایڈم کی کتابیں جو ہمیں جنگل میں محفوظ رکھتی تھی، وان فاتح کا بنگا رایا ملایو کا پہلے سے پڑھ لینا جس نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کو کیا کرنا اور کیا نہیں۔ اور میں جانتی تھی کہ میں وان فاتح کو اپنے باپ سے صرف ایک شے کے ذریعے بچا سکتی ہوں، اور وہ ہے ایک کتاب جسے میں اپنی مرضی سے لکھوا سکتی ہوں۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ ایڈم کو پناہ ملی، اور اس میں بہت کچھ نہ لکھے جانے سے فاتح کی جان بچی رہی۔ پھر کتابوں نے ہی ہمیں میرے باپ کے جزیرے کا پتہ دیا، اور یہ کتاب کا علم ہی تھا جس نے فاتح کو میرے باپا کے سامنے جتوا دیا۔ جاتے جاتے بھی میں ایک کتاب مجسمے میں چھوڑ آئی۔ ہم واپس آئے تو ایڈم کو اس کی کتاب نے ایک نیا انسان بنا دیا، اور مجسمے میں چھپی کتاب نے وان فاتح کو ان کے پرانے اصل کی یاد دلائی۔ رہی میں، وہ ہنوز اداسی سے مسکرا رہی تھی۔ تو مجھے معلوم ہے کہ میری ساری زندگی کی چوریوں کو صرف ایک چیز دھو سکتی ہے، ایک کتاب کو چرانا۔ جیسے پہلے کتابیں ہمیں جوڑتی رہی ہیں، ایک دفعہ پھر کتاب ہی ہمیں اس سب سے نکالے گی، کیونکہ کتابوں کو کبوتروں کی طرح اپنے اصل مالک کی طرف لوٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ اور تم بک تھیف بن گئی۔ انٹرسٹنگ۔ اس کی ساری کتھا پہ اس نے کافی خشک انداز میں تبصرہ کیا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ماحول پہ طاری فسو ایک دم غائب ہو گیا تھا۔
हाँ, मैं बुक थिफ बन गई और तुम फ़िलहाल मेरी जॉब मुश्किल बना रहे हो, वो उसे घूर के बोली, फिर बंद दरवाजे को देखा। आर यू श्योर तुम्हें किसी ने यहाँ आते नहीं देखा? क्योंकि हम दोनों को साथ नहीं नज़र आना चाहिए। तुम्हें तुर्किश आदमी का किरदार भी करना है? चैतालिया, वो मुस्कुरा के गोया हुआ, मुझे मेरी जॉब मत सिखाओ, मुझे ये चीज़ें तुमसे ज़्यादा आती हैं। तालिया ने महज कह के शाने अचकाए और मेज़ की तरफ आई, फिर तेज़ी से फालतू चीज़ें समेटने लगी। चंद लम्हे खामोश गुजरे थे कि उसके मोबाइल की टोन बजी। ये टोन उसने नीलोफर की ईमेल्स के लिए सेट की थी। बिजली किसी तेज़ी से उसने मोबाइल निकाला। वहाँ अलमास की मेल जगमगा रही थी। थैंक यू आपकी ईमेल के लिए ज़ैनब। आपने लिटरेरी एजेंट के बारे में पूछा है तो बताती चलूँ कि चूँकि ये एक एहसास नोयत की किताब है, इसलिए उसकी तमाम डीलिंग मैम नीलोफर खुद कर रही हैं और हम किसी लिटरेरी एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मैं भी आपको मैम नीलोफर की तरफ से ही ईमेल भेज रही हूँ। वो मेरी वालदा है। आपकी टर्किश तर्जमे के ऑफ़र मैम नीलोफर को दिलचस्प मालूम हुई है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके ज़हन में टर्किश तर्जमा छापने के लिए क्या प्लान और टाइम फ्रेम है, ताकि हम इस पर गौर कर सकें? अलमास। तालिया ने नज़रें उठा के उसे देखा, जो मुतमईन सा बैठा, उसी जताती हुई मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। गुड। उसने खुद को लिटरेरी एजेंट नहीं कहा, सिर्फ माँ की तर्जुमान ज़ाहिर किया। इसका मतलब है कि वो मेरी कहानी में फंस रही है। थैंक यू, मुझे पता है, रखाई से कह के जल्दी जल्दी जवाबी पैगाम टाइप करने लगी। जहान ने उसे देख के अफसोस से सर हिलाया। अगर तुम्हारी यादाश्त काम कर रही है तो याद है ये एटीट्यूड दिखाने वाला मशवरा तुम्हें किसने दिया था? हाँ, और ये मुफ्त था? नहीं, उसी के अंदाज में कह के उसने मोबाइल पर सर झुका लिया, फिर टाइप करते करते रुकी। फ़ौरन जवाब। ज़ैनब इतनी फारिग तो नहीं है कि मेल पे मेल करती जाए, देर से जवाब दूंगी। मज़ीद एटीट्यूड, इंटरेस्टिंग। फिर उसने घड़ी देखी और यूँ आगे को होके बैठा जैसे अब बस उठने का इरादा। तुम्हारे प्लान में मुझे क्या रोल अदा करना है? तालिया ने उसके अजलत भरे अंदाज को मशकूक नज़रों से देखा, मगर बोली तो बस इतना, एक तुर्क आदमी का किरदार। कोई माफिया बॉस या कोई गरीब रेस्टोरेंट ऑनर? वो भी गौर से उसको देख रहा था। तालिया ने जवाब में कंधे अचकाए और पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हें जानने की इतनी जल्दी क्या है? जब वक्त आएगा तो बता दूंगी। आखिर हर चीज़ में वक्त लगता है ना। उसके जवाब ने जहान के अलग के अंदर तक कड़वाहट घोल दी। वो माथे पे बल डाले उठा और पी कैप दुरुस्त की। अभी मुझे काम से जाना है, वापस आके मुझे ब्रीफ कर देना, क्योंकि किसी किरदार की तैयारी करने में भी वक्त लगता है। किसी ने आपको नहीं बताया? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो तेज़ी से बोली, बताया था, और जिसने बताया था वो मेरा उस्ताद था। एक और बात भी उसने मुझे बताई थी। दरवाजे के नॉब पे हाथ रख के वो मुड़ा और इस्तफामिया नज़रों से उसे देखा। उसने कहा था कि बेहतरीन कौन गेम वो होता है जिसमें तुम अपना ही रोल प्ले करो और वो कभी पकड़ा ना जाए। मैं तुमसे तुम्हारा ही किरदार अदा करवाना चाहती हूँ, यानी जैसे तुम हो। जहान ने सोचते हुए उसे देखा। ये इस पे मुनहसिर है कि तुम मुझे क्या समझती हो, लेकिन आहिस्ता से सर हिलाया। तुम दुरुस्त कह रही हो, बेहतरीन अदाकारी वो होती है जिसमें तुम अपना ही रोल प्ले करो। बल आखिर मुझे तुम्हारी किसी बात से इत्फाक है। और सुनो, जब अलमास से बात करना तो उसको अलमास जिम कह के बुलाना, या जानम। उसको लिखते जानम और पढ़ते जन्म है। ये प्यार से बुलाने का अंदाज़ होता है। श्योर, तुम आज भी वहीं जा रहे हो जहाँ कल गए थे? जवाब में जहान ने बस एक तेज़ नज़र उस पर डाली और बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका कमरा तन्हा रह गया। खिड़की के बाहर सुनहरी अफशा में चमकता पानी मुंतज़िर सा उसे देख रहा था, और इंतज़ार करना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा था। उसने एटीट्यूड पे 2 हर्फ भेजे और अपने मखसूस सोफ़े पे आ बैठी। उसकी उंगलियां जवाब टाइप कर रही थी। अलमास जिम। जी, मैं आपसे वाकिफ़ हूँ। बेहतर है कि हम इस किताब के बारे में मज़ीद बात स्काइप कॉल पे करें। नीचे दिए स्काइप एड्रेस पे आप मुझे कॉल कर सकती हैं, ताकि मैं तर्जुमे का तरीक़ाकार, कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात, टाइम फ्रेम और रॉयल्टी की परसेंटेज डिस्कस कर सकूं। आप मुझे तुर्किश वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे के बाद कॉल कर सकती हैं। ज़ैनब। ईमेल भेज के उसने वक्त देखा और मुस्कुराई। मिस्र का वक्त तुर्की से 1 घंटा ही पीछे था, इसलिए टाइम जोन का ज़्यादा मसला ना था। जैसे ही तुर्की में 1 और मिस्र में 2 बजे। अलमास ने 5 मिनट भी ज़ाया नहीं किया और कॉल खड़का दी। तालिया हेडफोन पहने लैपटॉप के सामने तैयार बैठी थी। कॉल का नोटिफिकेशन आने लगा। जहान सारा सिस्टम सेट करके गया था। वो चेक कर चुकी थी। वॉइस इनकरप्शन दुरुस्त काम कर रही थी। साथ ही लैपटॉप पे एक ऑडियो चली थी जिसमें ऑफिस का शोर सुनाई दे रहा था, ताकि ज़ैनब की आवाज़ के पस मंज़र में एक काम करते हुए ऑफिस का माहौल सुनाई दे। ज़ैनब कामरान, वो माइक में खुशगवार अंदाज में बोली। मिस ज़ैनब, मैं अलमास बख्श बात कर रही हूँ।
साफ अंग्रेजी का लहजा सुनाई दिया तो सोफे पे आगे को झुकी बैठी तालिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये मरूब लग रही है। अलमास जन्म, कैसी हो आप? एक मिनट, मैं कॉन्फ्रेंस से निकल रही हूँ, ज़रा अपने ऑफिस में चली आओ। दूसरे हाथ से वो मोबाइल पे लगे शोर को आहिस्ता कर रही थी। फिर उसने क्लिक की आवाज़ के साथ शोर बंद कर दिया और गहरी सांस ली। अब मैं आ गई अपने रूम में। अब बताओ अलमास, आप कैसी हो और आपकी वालदा कैसी है? वो अंग्रेज़ी को तुर्किश लहजे में बना के पूछ रही थी। बहुत शुक्रिया मिस ज़ैनब, हम ठीक हैं। आपकी ऑफ़र काफ़ी दिलचस्प थी। आप ये बताइए कि तर्जुमे के बारे में आपका क्या प्लान है? वो संजीदगी से मुद्दे पे आ गई थी। अलमास जिम, देखो हम तुर्की की एक काबिल ज़िक्र लिटरेरी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम दुनिया भर के नामवर लिखारियों के काम का तुर्किश ज़बान में तर्जुमा करवाते हैं। तुर्किश अदब और मीडिया कितना तरक्की कर रहा है, हमारे ड्रामों और फिल्मों से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। आपकी वालदा को बहुत लोग तुर्की में जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी किताब का तुर्किश तर्जुमा हम शाया करें ताकि तुर्क कौम उनको बेहतर तरीके से जान सके। ओके, मगर मेरा सवाल वही है कि इस तर्जुमे का तरीका कार क्या होगा? तालिया ज़रा सा खनखारी। ऐसा है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फीडेक्स के ज़रिए भेज दूंगी। गैर मुल्की राइटर्स के साथ हम इसी तरह डील करते हैं। आप साइन करके मुझे भेज देना और साथ में मसूदा ईमेल कर देना। फिर हम इसका शदीद राजदारी से तर्जुमा करवा लेंगे और 6 हफ्ते में किताब मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि 6 हफ्ते बाद तुर्की में इलेक्शन होने जा रहे हैं और फिर मार्केट में मंदी होगी। 6 हफ्ते, बिल्कुल हमारी भी यही टाइम लाइन है। मगर इतनी दूर बैठे मैं किस तरह इतनी हसास किताब आपके हवाले कर दूँ ज़ैनब? आप तुर्की में और मैं मिस्र में। जी मुझे मालूम है, आप क्रूज़ होटल में सफ़र कर रही हैं आजकल, इसीलिए। आपको कैसे मालूम? हमने तो अपनी लोकेशन इंस्टाग्राम तक के पे भी नहीं लगाई। वो चौंकी तो तालिया लम्हे भर को खामोश हुई। वेल अलमास, मैं तुर्की की एक मारूफ लिटरेरी एजेंट हूँ। मेरे राइटर्स दुनिया में सारी जगहों पे फैले हैं, इसलिए मुझे खबरें मिल जाती हैं। आपका कोई राइटर हमारी क्रूज़ पे भी है? वो तेज़ी से बोली तो तालिया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं यूँ ही मेरे मुंह से स्लिप हुआ। दरअसल इस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए अलमास, क्योंकि अगर मैं अपने राइटर्स के राज नहीं रख सकती तो आपके कैसे रखूँगी? मैं समझ सकती हूँ। अलमास शायद मुस्कुराई थी। बहरहाल हम क्रूज़ पे ही हैं। अब यहाँ से हम किस तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? वकील और लीगल नुमाइंदों का होना ज़रूरी है ना? जी अलमास, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको अपने कानूनी नुमाइंदों के हाथ ही भेजूँगी। वो आपकी तसल्ली करवा के NDA पे साइन लेंगे, जिसके तहत दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के राज रखने की पाबंद होंगी। मगर इससे पहले मुझे चंद मालूमात दरकार हैं। आप मुझे ईमेल। वो कह ही रही थी कि अलमास बोली, पहले मैं मैम नीलोफर से बात करूँगी, अगर ज़ोर देकर। अगर हम आपके साथ डील करना चाहें तब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। श्योर, आप हमारे बारे में पूरी तसल्ली कर लें और जब आपका जवाब तैयार हो तो मुझे फ़ोन कर लें। मुझे आपसे 1-2 सवालात पूछने हैं। जब आप मेरी तसल्ली करवा देंगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे अलमास। आपका भी। कॉल कट गई तो उसने गहरी सांस लेकर हेडफोन उतारे। उसने कॉन्ट्रैक्ट करना था, ना उसको नीलोफर की किताब का मसूदा चुराना था। उसे तो सिर्फ पब्लिशर के नाम से गर्ज थी। जैसे ही वो मालूम हुआ वो इस नाम को सोफिया रहमान के हवाले कर देगी और सोफिया पब्लिशर्स पे दबाव डाल के किताब को रुकवा देगी। इतनी जल्दी नीलोफर को कोई दूसरा पब्लिशर नहीं मिलेगा और वो इलेक्शन के करीब किताब नहीं ला सकेगी। इस तरह किताब को लाने का दुरुस्त वक्त वो नीलोफर से चुरा सकती थी। इलेक्शन की तैयारियों के करीब की टाइमिंग सबसे अहम थी। वो वक्त गुजर गया तो फिर वो किताब ही जब भी किताब लाए सोफिया को परवाह न थी। अगर मैं सिर्फ उनसे पब्लिशर का नाम उगलवा लूँ तो मेरा काम ख़त्म, मैं वापस घर जा सकूँगी। उसने खुद को तसल्ली दी और मुस्कुरा दी। ये सब इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। ये इस वक्त तालिया मुराद का ख्याल था। मिनर्वा क्रूज़ धीरे धीरे नील के पानी में तैरती आगे बढ़ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी सुस्त थी कि ऊपर से देखो तो यूं लगता था गोया बारिश इतनी बरसी हो कि एक होटल के गिर्द सारी सड़क पानी में डूब गई हो। नील इतना चौड़ा ना था, किसी किसी जगह तो सब्ज टेलों के दरमियान पानी से भरी सड़क जैसा ही लगता था। आसमान का रंग दिन ढलते साथ ही जामनी पड़ने लगा और बहरी जहाज़ की बत्तियां रोशन होने लगी। पहली मंजिल के रेस्टोरेंट में गहमा गहमी और मौसीकी का शोर अरूज पे था। बेफिक्र मेहमान अपनी छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ होते खाने पीने में मसरूफ़ थे। ऐसे में अलमास वक्त रेस्टोरेंट के दहाने पे खड़ी, बाजू सीने पे लपेटे, पुतलियाँ सुकेड़े तमाम लोगों का जायज़ा ले रही थी। उसके बाल ऊंची पोनी में बंधे थे और आंखों पे चश्मा लगा था। बात सुनो। दफ़तन वो बार काउंटर तक आई और कूनियाँ उस पर जमा के बार टेंडर को गहरी नज़रों से देखा। मुझे जानते हो ना तुम? वो एक गिलास और कपड़ा उठाए करीब आया और मुस्कुराया।
جی کل بھی آپ ادھر آئی تھی۔ پھر مجھے بتاؤ، کروز پہ مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم نے بہت سے ٹورسٹ دیکھے ہوں گے؟ سرسری سا انداز اپنایا۔ جی میڈم، بار ٹینڈر نے گلاس کپڑے سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ الماس نے غور سے اسے دیکھا۔ ترکی سے کتنے لوگ آئے ہوں گے یہاں؟ سوری میم، ہمیں یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، آپ خود ریسٹورانٹ میں گھوم پھر کے لوگوں سے پوچھ سکتی ہیں۔ الماس نے بند مٹھی میں دبا نوٹ کاؤنٹر پہ رکھا اور ایک بار ٹینڈر کو دیکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے نوٹ کو آگے کو دھکیلا۔ کتنے لوگ آئے ہیں ترکی سے؟ دوبارہ پوچھا۔ بار ٹینڈر نے پہلے نوٹ کو دیکھا، پھر ایک چور نے کہا اطراف میں ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر جلدی سے نوٹ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے قریب کھسکایا۔ صرف ایک آدمی ہے ترکی کا، جلدی جلدی بتانے لگا۔ وہ کل شام کو اس کارنر میں آ کے بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، نظر کا چوڑا چشمہ لگاتا اور ہلکی سی داڑھی بھی ہے۔ الماس نے پلٹ کے اس خالی کرسی میز کو دیکھا جو کھڑکی کے ساتھ الگ تھلگ رکھی تھی۔ ابھی وہ نہیں آیا تھا۔ وہ واپس بار ٹینڈر کی طرف مڑی۔ اور نام کیا ہے اس کا؟ طارق ضیاء گل۔ آپ ادھر سامنے بیٹھ جائیے، اگر وہ آیا تو میں آپ کو اشارہ کر دوں گا۔ یہ میرا نمبر ہے، مجھے کال کر دینا، میں نیچے آ جاؤں گی۔ اس نے ایک پرچی پہ لکھا نمبر بڑھایا اور آگے بڑھ گئی۔ بار ٹینڈر نے مسکرا کے اس نوٹ اور پرچی کو اپنے بٹوے میں وہ نوٹ ڈالا جہاں اس سے بڑے 3 نوٹ پہلے ہی موجود تھے۔ تم نے پوچھا تھا کہ میرے اس کون میں تمہیں کس کا کردار ادا کرنا ہوگا؟ آسمان مغرب ساتھ ہی مزید تاریک ہوتا گیا اور چند ایک تارے جگمگاتے نظر آنے لگے۔ کروز سست روی سے محو سفر تھا۔ تالیہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی، ہیڈ فون سر پہ جمائے وہ اس میں سے آتی آوازوں کی منتظر تھی۔ نیچے ہوٹل کے بار میں کئی کھڑکی کے ساتھ بیٹھا جہان بھی خاموشی سے جرنل پہ کچھ لکھے جا رہا تھا۔ وہ بھی انتظار میں تھا۔ جیسے لوہا لوہے کو کاٹتا، اسی طرح ایک رائٹر کے ذہن تک پہنچنے کے لیے تمہیں رائٹر بننا پڑے گا۔ بار میں معمول کا رش اور شور تھا، موسیقی بے ہنگم سی تھی اور مشروبات کی مہک سارے میں پھیلی تھی۔ ایسے میں الگ تھلگ بیٹھا وہ آدمی سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں پہ نظر کا بڑا چشمہ تھا، داڑھی قدرے بڑی ہوئی تھی اور سر کو اونی ٹوپی سے ڈھک رکھا تھا۔ کہتے ہیں شیکسپیئر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، مگر ساری دنیا اور بالخصوص یورپ میں آج بھی ایسے مرد اور خواتین رائٹرز موجود ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ تصاویر نہیں بناتے اور پبلک میں نہیں آتے۔ الماس بخت متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہال کے کنارے پہ آ رکی۔ پہلے اس نے بار ٹینڈر کو دیکھا اور ابرو اچکائے۔ جواب میں اس نے آنکھوں سے کھڑکی والی میز کی جانب اشارہ کیا۔ الماس کی نظریں اس طرف گھومی۔ ایسے رائٹرز کی شخصیت میں پرانویا ہوتا ہے، انہیں لوگوں سے ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، وہ اجنبیوں سے خوف کھاتے ہیں اور اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کتابوں کے ذریعے ان سے متعارف ہونے والے لوگ ان کی ذاتی زندگی کے قریب آ سکیں، جیسے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری کوئی پرائم پارٹنر تمہاری فیملی کے بارے میں جان پائے۔ الماس کی نظریں اس میز پہ رکی۔ وہ کمر موڑے جیکٹ پہنے شخص سر جھکا اپنے کام میں مصروف تھا۔ الماس مسکرا کے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ایسا ہی ایک ترکش رائٹر غالب نجات بھی ہے، اس نے کئی ناولز اور ڈراماز لکھے ہیں۔ اس کو کسی نے نہیں دیکھ رکھا، مگر اس کے کریزی فینز نے کچھ عرصہ قبل اس بات کا پتہ چلایا کہ غالب نجات اس کے دادا کا نام تھا اور اس کا اصل نام طارق ضیاء گل ہے اور اس کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہے۔ تالیہ کمرے میں تنہا بیٹھی اپنے اب صوفے پہ پیر اوپر کیے کریکرز کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ عموماً وہ میدان میں جایا کرتی تھی اور جہان اس کے کان میں آلے کے باعث بولا کرتا تھا۔ آج وہ باہر جا رہا تھا، یعنی تالیہ کی سماعتوں میں زہر گھولنے کا فریضہ بخوبی انجام دے سکتی تھی۔ ہاؤ سویٹ! یقیناً الماس طارق ضیاء گل کو نہیں جانتی ہوگی، لیکن وہ بارسیتا سے جب کروز کے واحد ترک آدمی کا نام پوچھے گی اور اسے گوگل کرے گی تو طارق ضیاء گل کے بارے میں تھوڑا بہت جان جائے گی۔ تم نے بس طارق بن کے اسے یہ یقین دلانا ہے کہ زینب ایک بہترین ایجنٹ ہے اور اس سے ڈیل کر کے نیلوفر فائدے میں رہے گی۔ اور سنو، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ الماس نے میز کے قریب آ کے شائستگی سے کہا تو چشمے والے شخص نے چونک کے سر اٹھایا، پھر کندھے اچکائے اور کاغذ سمیٹ کے اٹھنے لگا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، آپ بیٹھے رہیے طارق صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، میں الماس ہوں۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھا اور پتلیاں سکیڑ کے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا ہم مل چکے ہیں؟ الماس خانم کریکرز کھاتی تالیہ نے مسکرا کے مائک میں کہا۔ خانم، میڈم، تھینکس ٹو ٹرکش ڈراماز تم گزارے لائق ترک بول ہی لوگے؟ نہیں، مگر میں آپ کو ایک ایک
दूसरे नाम से जानती हूँ। अलमास ने थोड़ी तले हथेली रखे दिलचस्पी से उसे देखा और मासूमियत से पलकें झपकाई। खालिद निजात के नाम से? जहान के चेहरे पे गैर आरामदा सा तासुर आया और उसने नज़रें मोड़ ली। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं। आप गालिब निजात हैं, मैं जानती हूँ। मैं किसी गालिब निजात को नहीं जानता। जैकेट और ऐनक वाला आदमी एक बेचैन नज़र आने लगा था। गुड, तुम जितना इनकार करोगे उतना ही उसको यकीन होगा। वो क्रैकर्स मुंह में डालती बोले जा रही थी। देखिए तारिक साहब, मैं कोई क्रेजी फ़ैन नहीं हूँ जो आपको तंग करूँगी। मुझे सिर्फ एक बात करनी है। अलमास, हानम, मैंने कहा ना मैं कोई राइटर नहीं हूँ, वो उकता के बोला। रुख मोड़े, अब वो अपने कागजात पे कुछ लिखने लगा था। आपको कैसे मालूम कि गालिब निजात एक राइटर है? मैंने तो राइटर का लफ्ज़ ही नहीं कहा था। जहाँ लिखते लिखते रुका और आंखें उठा के उसे देखा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो, मगर अगले ही लम्हे कंधे अचकाए। मैं तुर्क हूँ और गालिब निजात हमारा एक मशहूर राइटर है। प्रीटी सिंपल। और वो आप नहीं हैं? नहीं, मैं एक गरीब रेस्टोरेंट ऑनर हूँ। अब अगर आप इजाज़त दे तो मैं काम कर लूँ, खुश्क अंदाज में कहता वो रुख मज़ीद मोड़ के अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गया। पेशानी पे बल उसी तरह पड़े थे। रेस्टोरेंट ऑनर, ये डायलॉग हमारी स्टोरी में शामिल नहीं था। वो उसके कान में मुसलसल भुनभुना रही थी। मेज़ पे उसके साथ बैठी अलमास मुस्कुरा के उसे देखे गई। ऊंची पोनी बांधे, आंखों पे ऐनक लगाए, उससे हाई नेक वाले लिबास में मलबूस अपनी उम्र से बड़ी नज़र आ रही थी। चलें, आप राइटर नहीं हैं, मगर गालिब निजात का नावल जामनी आसमान तो पढ़ा होगा आपने। उसमें आपका पसंदीदा किरदार फिरदौस आबली का था या लैला का? ताली एकदम सीधी हुई। क्रैकर्स परे किए, जल्दी से कंप्यूटर उठाया। एक मिनट, वो तो गालिब की फ़ैन है और वो तुम्हें चेक कर रही है। अगर तुम वाकई गालिब निजात हो तो तुम्हें उसके नावल्स के बारे में सब मालूमात होना चाहिए था। देखो, थोड़ी देर चुप रहो, मगर कुछ गलत ना बोला। मैं ज़रा विकीपीडिया से नावल समरी देख के बताती हूँ। वो जल्दी जल्दी टाइप कर रही थी। जहान ने इस सवाल पर नज़रें उठा के अलमास को देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराहट थी, उससे जैसे अलमास के सवाल ने महसूस किया था। अलमास, हालनम जामनी आसमान गालिब निजात का नावल नहीं, प्ले है। और अगर मुझसे पूछो तो उसमें लैला या फिरदौस का किरदार गैर अहम है। असल किरदार अजलान का है, वो माजूर बच्चा जो कहानी सुना रहा है। जहाँ अलमास उसके जवाब पे मुस्कुराई, वहीं तालिया के हाथ सुस्त पड़ गए। वो विकीपीडिया खोलते खोलते रुक गई। वो अपना रिसर्च मुकम्मल करके गया था। मगर आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? उसने सवाल दोहराया तो जहान हल्का सा मुस्कुराया। मेरे लिए सब किरदार बराबर हैं। वैसे जामनी आसमान से ज़्यादा बेहतर उसका नावल 3 साए है। तुमने वो पढ़ा है? वो जैसे उस लड़की से जान भी छुड़ाना चाहता था, मगर उसे उसका जवाब सुनने में भी दिलचस्पी थी। अलमास की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जी, मगर लोगों को जामनी आसमान ज़्यादा पसंद है। अलबत्ता मैंने कहीं पढ़ा था कि गालिब निजात को खुद जाने क्यों 3 साए ज़्यादा पसंद है, हालांकि इस किताब की रेटिंग उसकी दूसरी किताबों से कम है। ये बात तो गालिब निजात ही बता सकता है, मैं नहीं। वो मबहम सा मुस्कुरा के वापस अपना फ़ोन खोलने लगा तो वो जल्दी से बोली, माना कि आप गालिब निजात नहीं हैं और आपको इस बात का एतराफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। वो दोनों हाथ उठा के एहतियात से कह रही थी, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। जहान ने एक नज़र घड़ी को देखा और दूसरी गहरी नज़र उस पर डाली। बोलो। आप तुर्की में रहते हैं, अदब से दिलचस्पी है तो वहाँ की अदबी शख्सियात को तो जानते होंगे। मैंने कब कहा कि मुझे अदब से दिलचस्पी है? एहतियात पसंद राइटर कंधे अचका के बोला तो वो जल्दी से बोली, हाँ, जो भी है। आप मुझे ज़ैनब कामरान और उसकी लिटरेरी एजेंसी के बारे में बता सकते हैं? वो वाकई फ़िक्रमंदी से पूछ रही थी। मेरी वालदा को उनकी एजेंसी की तरफ से ऑफ़र आई है। क्या हमें उनको तुर्की में अपना एजेंट मुकर्रर करना चाहिए? क्या ये काबिल भरोसा लोग हैं? फाइनली तालिया मुस्कुरा के बोली और क्रैकर्स फिर से उठाए। अब तुम मेरी इस तरह तारीफ़ करो कि अलमास के सारे खदशात दूर हो जाएं। वो गालिब निजात की फ़ैन है, उसकी बात नहीं टालेगी। ज़ैनब कामरान? शहान ने सोचते हुए अलमास को देखा और जर्नल परे धकेला। उसने जैसे हथियार डाल दिए थे। ऑफ़र क्या है? हमारी किताब का तुर्किश तर्जुमा। वो झुक के राजदारी से बताने लगी। क्या ये ज़ैनब वाकई इतने काबिल है जितना इंटरनेट पे उसके बारे में लिखा है? जहान ने गहरी सांस ली और हल्के से कंधे अचकाए। अगर तुम मेरी बात मानो तो ज़ैनब से दूर रहो, उसके साथ बिजनेस ना करो। तालिया के क्रैकर चबाते दांत रुके, वह ताज्जुब से इकट्ठी हुई। एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? रियली? वो क्यों? अलमास इस जवाब पे हैरान हुई थी। जहान थोड़ी खुजाते हुए सोच सोच के जवाब देने लगा। ज़ैनब में प्रोफेशनलपन की कमी है। वो खासी तल्ख और बदमिजाज औरत है।
وہ بے رحمی سے تبصرہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ سفر کرو تو کیب کا کرایہ بھی نہیں دیتی اور اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی ویڈنگ رنگز پہ ہوتی ہے۔ دیکھو تم مجھ سے بدلے بعد میں بھی لے سکتے ہو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو مجھ سے بدظن نہ کرو، وہ ہڑبڑا کے کہہ رہی تھی، مگر جہان سکندر اپنے کان میں گونجتی تالیہ کی آواز سے بے نیاز کہہ رہا تھا، زینب کے پلان بھی اس کی طرح انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر نیا وینچر شروع کر لے گی، مشورہ دو تو نہ سنے گی نہ مانے گی، اپنی مرضی کرے گی بس۔ ویری فنی جعلی رائٹر، تم میری سائڈ پہ ہو یا اس کی؟ اچھا اور کیسی ہے وہ؟ الماس کو اچنبھا ہوا، وہ بہت توجہ سے جہان کا تبصرہ سن رہی تھی۔ بار میں موجود دوسرے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں کونے میں بیٹھے سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ دیکھو سادہ سی بات ہے، وہ بے نیازی سے ہاتھ اٹھائے کہہ رہا تھا، مجھے اس طرح کی مزینڈرسٹ اور فیمنسٹ خواتین نہیں پسند، یہ اپنی زندگی کے تلخ تجربات کی وجہ سے باقی دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اچھا وہ ایسی کیوں ہے؟ الماس کا فطری تجسس جاگا، وہی پرانا مسئلہ جو ہر دوسرے آفس میں ہوتا ہے۔ زینب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل کو پرسنل سے الگ نہیں رکھ سکتی، اور جب حالات مرضی کے مطابق نہیں رہیں گے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائے گی۔ ایسی عورتیں قطعاً پروفیشنل نہیں ہوتی، ان کو لٹریری لائسنس جیسی بڑی ذمہ داریاں دینی ہی نہیں چاہیے۔ اب یہ فنی نہیں رہا، تم پرسنل ہو رہے ہو۔ وہ دانت پیس کے گھر آئی، میں تو خواتین کے ان عہدوں پہ کام کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے ترکی میں کتاب چھپوانی ہے تو زینب کے ساتھ کام نہ کرو، اس کے باس کے ساتھ کرو۔ وہ اچھا سلجھا ہوا نفیس آدمی ہے اور ایجنسی کا لیڈنگ ایجنٹ بھی ہے۔ مولود بے، غالب نجات کا ایجنٹ بھی مولود بے ہی ہے۔ سرسری سا انداز اپنایا۔ زینب ایک سنگل مدر ہے اور اس کے مقابلے میں مولود بے چونکہ مرد ہے اس لیے زیادہ ذمہ دار اور مضبوط آدمی ہے۔ زینب نے بھی کافی رائٹرز کے ساتھ کام کیا مگر وہ ابھی تک اپنے بریک اپ کے ٹراما سے ہی نہیں نکلی۔ جو عورت ان چیزوں کو پیچھے نہ چھوڑ سکے اس نے کیا کسی کامیاب ایجنٹ بننا ہے؟ اب اگر تم اجازت دو تو میں کام کر لوں؟ الماس نے بدقت مسکرا کے سر ہلایا۔ شور، میں چلتی ہوں۔ ایگا جلار، گڈ نائٹ۔ رائٹر نے سر کو خم دیا اور واپس اپنا کام کرنے لگا۔ الماس اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تالیہ اوپر اپنے کمرے میں بے چینی اور غصے سے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے واپس آنے کی منتظر تھی لیکن جہان کے آنے سے پہلے اس کے حکومتی نمبر پہ غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ چیتالیہ، دولت بہت ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ پبلشر کا نام معلوم ہوا؟ پردھان منتری بے چینی سے آپ کی طرف سے کسی اچھی خبر کی منتظر ہے۔ آپ وہاں کام ہی کر رہی ہیں نا؟ لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ میں جلد آپ کو اپ ڈیٹ کروں گی، پلیز ابھی مجھے کام پہ فوکس کرنے دیں۔ اس نے جھنجھلا کے فون بند کیا، تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ بنا آواز کے اندر آیا، پھر بند دروازے سے پشت لگائے کھڑا ہو گیا۔ تالیہ اس کے جوتوں کو دیکھ رہی تھی، ان کا رخ اس کی طرف تھا۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائی اور اوپر دیکھا، وہ سینے پہ بازو لپیٹے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرخ چہرے کے ساتھ غرائی تھی۔ ساکن زینب خانم، ساکن۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے اسے ریلیکس رہنے کا کہا۔ تم نے خود ہی کہا تھا یہ کرنے کو۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں زینب کے بارے میں اس کے شکوک و شبہات دور کرنے ہیں، بڑھانے نہیں ہیں۔ نہیں، تم نے کہا تھا کہ مجھے غالب نجات کا کردار ادا کرنا ہے۔ تم نے کبھی اس کی کتابیں اور اس کے کلمی انٹرویوز پڑھے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آ رکا۔ تم جانتی ہو وہ ایک انتہائی میزوگائنسٹ، عورتوں سے نفرت کرنے والا اور اینٹی فیمنسٹ آدمی ہے۔ وہ ورک پلیس پہ مردوں اور عورتوں کی برابر تنخواہوں کے حق میں بھی نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر ایک خاتون ایجنٹ کی تعریف کرتا تو اس کی کتابیں پڑھ لینے والی الماس کو عجیب نہ لگتا۔ تم مسلسل میرے کون گیم کو ہرٹ کر رہے ہو، میں ایسے کام نہیں کرتی۔ جانتی ہو میں پکڑا کیوں نہیں جاتا اور تم کیوں پکڑی گئی اپنے پروسیکیوٹر کے ہاتھوں؟ وہ اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیونکہ تمہارے اندر وہ کلر انسٹنکٹ نہیں ہے جو میرے اندر ہے۔ کسی کا دل ہو یا کسی کی جان، اس پہ پیر رکھ کے آگے بڑھنے اور اپنی جاب پوری کرنے کا حوصلہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ بولڈ سٹیپ لینے کی عادت ڈالو۔ تمہیں لوگوں کو فکس کرنا پسند ہے نا؟ وہ تلخی سے بولی۔ مجھے فکس کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ میں وہ کر رہا تھا جو اس جاب کے لیے ضروری تھا۔ بہترین کون وہ ہوتا ہے جس میں تم خود اپنا رول پلے کرو۔ تم ایک PTSD سے گزرنے والی لڑکی، اور ایسے لوگ اپنے جیسے دکھ سے گزرنے والے پہ جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تم نے الماس کے سامنے زینب کو ایک کامیاب اور مضبوط عورت کے طور پہ پیش کیا۔ میں اسے ایک اسٹرگلنگ عورت دکھانا چاہتا تھا تاکہ الماس میرے ساتھ کام ہی نہ کرے۔ وہ پھنکاری تھی۔
الماس نے یہ فیصلے خود نہیں کرنے تالیہ، وہ بچی ہے، یہ فیصلے اس عورت نے کرنے ہیں جو ایک طاقتور آدمی کی بیوی رہ چکی ہے اور اس سے الگ ہونے کے ٹراما سے ابھی تک نہیں نکلی۔ تم اس کون میں اپنا رول پلے کیوں نہیں کرتی؟ فون اٹھاؤ اور اس کو کال کرو، جیکٹ والا اجنبی آدمی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ اسے ابھی تک گھور رہی تھی مگر اس کا تنفس اب سست پڑ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے سانس لے کر اس نے خود کو نارمل کیا اور پھر لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی، ہیڈ فون کانوں پہ چڑھایا اور کال ملائی۔ ہیلو الماس جم، وہ بدقت مسکرائی۔ زینب میں آپ سے فائنل بات کرنا چاہتی تھی تاکہ ای میل بھیج سکوں۔ زینب ایسا ہے کہ میں نے اپنی والدہ سے بات کی ہے، وہ قدرے کھچی کھچی سی لگ رہی تھی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اس وینچر کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تالیہ نے گھور کے اسے دیکھا جس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا۔ ساکن تالیہ۔ الماس جم، میں آپ کے رویے کی اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ مجھے یہ وینچر اتنا فائدہ مند نہیں لگ رہا۔ اور الماس، کیا نیلوفر بخت اس کال کو سن سکتی ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے، وہ ایک دم سخت لہجے میں بولی۔ جی وہ میرے ساتھ ہیں اور فون سپیکر پہ ہی ہے۔ نیلوفر خانم مرحبا، وہ خنکھار کے بولی تو دوسری جانب سے نیلوفر کی آواز گونجی۔ مرحبا زینب، کیسی ہیں آپ؟ نیلوفر خانم، یہ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیسی ہوں؟ صبح تک ہم اس وینچر کو کرنے جا رہے تھے مگر اب آپ کی اسپوکن پرسن کی ٹون بدل چکی ہے، کیا میں اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ نہیں زینب، وینچر تو ابھی تک دلچسپ ہے مگر الماس کو چند تحفظات تھے اور لیٹ می گیس، آپ نے میرے ایک رائٹر سے بات کی ہے؟ پلکیں اٹھا کے غسیلی نظروں سے سامنے پرسکون بیٹھے جہان کو دیکھا، جو کہ ایک میل چیوونسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میزوگائنسٹ اور ریسسٹ بھی ہے۔ اس کا کام، ایک نظر لیپ ٹاپ پہ کھلے ویکیپیڈیا پیج پہ ڈالی، اس کے ریسسزم کا واضح ثبوت ہے، اسی لیے میں اس کی ایجنٹ نہیں ہوں۔ مولود بے ہیں؟ جہان ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ تشکر ایدرم، تو ظاہر ہے اس نے وہی کہا ہوگا جو کہ ایک میزوگائنسٹ آدمی کو کہنا چاہیے، وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ مگر میں آپ کو بتاتی ہوں نیلوفر خانم کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سینے پہ بازو لپیٹے دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے مائک میں بولنے لگی۔ میں مردوں کے معاشرے میں کام کرنے والی ایک عورت ہوں جس کو یہ لوگ کامیاب ہوتا برداشت نہیں کر سکتے۔ میری ذہانت اور قابلیت کو نظر انداز کر کے انہیں میرے بارے میں صرف ایک بات یاد رہتی ہے کہ میں ایک بروکن میرج سے نکلنے والی عورت ہوں۔ چونکہ میں ان سے سہارا نہیں مانگتی اس لیے یہ مجھے بد مزاج اور تلخ کہتے ہیں۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی اور دوسری جانب نیلوفر دم سہادے سن رہی تھی۔ کیا آپ سمجھ سکتی ہیں نیلوفر خانم کہ یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے جب عورت کی ساری قابلیت کو نظر انداز کر کے اس کی طلاق کے باعث کمزور سمجھا جائے؟ میرا خیال تھا آپ سمجھ سکتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کی کتاب کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ کی اسٹرگل میرے جیسی ہے۔ وہ جذباتی انداز اور گیلی آنکھوں کے ساتھ کہے جا رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ ترکی کی ہر لڑکی کو آپ کی اسٹرگل پڑھواؤں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اپنے لیے کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ میرا باس مجھے فیل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اور آپ چاہیں تو میرے باس کے ساتھ بھی ڈیل کر سکتی ہیں، لیکن مرد ہونے کی حیثیت سے وہ اس کتاب کی اصل روح کو نہیں سمجھیں گے اور اس کو اتنے پیار سے نہیں چھپوائیں گے جس سے میں چھپوانا چاہتی تھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے جہان نے مٹھی بند کر کے انگوٹھا بلند کیا مگر وہ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے رخ موڑ گئی۔ زینب، نیلوفر تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولی، مجھے آپ کی کہانی کسی بھی ورکنگ وومن سے مختلف نہیں ہے مگر آپ بے فکر رہیے، میں آپ کو زبان دیتی ہوں کہ میں اس کتاب کا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ہی کروں گی۔ یہ کتاب آج سے آپ کی ہوئی، قانونی کارروائی کے بعد میں مسودہ بھی آپ کے حوالے کر دوں گی۔ کمرے میں چل ہمیں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ مسکرا دیا اور ٹولڈ یو والی نظروں سے اسے دیکھا مگر تالیہ نے اسے نظر انداز کیا۔ تھینک یو نیلوفر، بحیثیت عورت میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں آپ کو چند ضروری سوالات کی ای میل شام تک بھیج رہی ہوں، ان کے جوابات کے بعد ہم کانٹریکٹ کی طرف بڑھیں گے۔ ساؤ نیلوفر خانم، چک ساؤ، شکریہ، بہت شکریہ۔ فون بند کیا تو وہ فوراً سے بولا، ایسے موقع پہ تمہیں ساؤ کی جگہ تشکر لار کہنا چاہیے تھا۔ رہنے دو، تمہیں بھی مجھ سے 2 ڈرامے زیادہ ہی ترک زبان آتی ہوگی۔ وہ سخت بیزار ہوئی۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ جذباتی ہو کے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کا فیصلہ کبھی نہ کرتی۔ نیلوفر جیسی عورتوں کے لیے وومن کارڈ ہمیشہ کام کرتا ہے۔ ریلیکس ناؤ تالیہ خانم۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو تالیہ نے ہاتھ جھلایا، گویا کہہ رہی ہو کہ جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ ہنوز خفا نظر آتی تھی۔ رات مزید گہری ہوئی تو منروا کروز کی رفتار دھیمی ہوتی گئی۔ اس وقت اس کی ہر کھڑکی روشن تھی۔ وسط پانی کی ایک کمکموں سے سجی عمارت کی طرح کھڑی وہ کشتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرشہ البتہ اس وقت سنسان تھا، گھاس ٹرف ویران اور کرسیاں خالی تھیں۔ ایک کونے میں البتہ ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑی تھی،
شال کندھوں کے گر لپیٹے وہ نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ نیلوفر کو ای میل لکھنے کے بجائے وہ یہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اچانک سے موسم ٹھنڈا لگنے لگا تھا، ورنہ اس سے قبل ایسے کوئی آثار نہ تھے۔ تم نے اپنی فرینڈ سے بات کر کے اس کی بیماری کا پوچھا؟ بنا آہٹ وہ اس کے پیچھے کب آ کھڑا ہوا تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ ذرا سی چونکی، پھر جیسے خیالات سے نکلی اور ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ میں نے ابھی تک تمہیں ان باتوں کے لیے معاف نہیں کیا، مگر شاید اس کی آواز میں اداسیاں گھلنے لگی۔ میرے بارے میں KL میں بھی یہی سب سوچتے ہوں گے۔ احمد نظام سے صوفیہ رحمان تک۔ وہ اس کے سامنے آیا اور ریلنگ سے ٹیک لگا کے بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اندھیرے میں اس کے چہرے کے تاثرات ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ لوگوں کی آراء کی غلامی سے نکل آؤ لڑکی، ورنہ تم کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ لوگوں کی آراء اور زبانیں حقیقت ہوتی ہیں، وہ تلخی سے بولی۔ جس کتاب کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں وہ بھی ایک عورت کی رائے ہے، مگر میری حکومت کی ساری مشینری اس کو روکنے میں لگی ہے، کیونکہ وہ ڈرپوک ہیں۔ سمپل بات بزدلی یا بہادری کی نہیں ہے۔ وہ عورت دبی دبی آواز میں دان پیس کے بولی۔ وہ عورت اس وقت اپنی زبان اور قلم ہلا کے ایک مرے ہوئے آدمی اور اس کے سارے خاندان کو بدنام کر سکتی ہے۔ بدنامی سے سب کو ڈر لگتا ہے، مجھے بھی۔ وہ دور سیاہ پانی کو دیکھنے لگی۔ مجھے قید میں جانے یا تشدد نے تکلیف نہیں دی تھی، یہ بدنامی کا خوف تھا جو مجھے اس ٹراما سے نکلنے نہیں دے رہا۔ آسمان پہ بادلوں کے جھروکوں سے سفید چاند ذرا ذرا سا جھانکنے لگا تو عرشے پہ چاندنی کی چادر چڑھنے لگی۔ ان کے سیاہ ہیولوں سے وجود بھی اس چاندنی کی تہہ میں دھیرے دھیرے دمکنے لگے۔ تم بدنامی سے ڈرتی ہو، اس بات سے کہ وہ تمہیں بے عزت کر دیں گے؟ وہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کتاب نہ روک سکی اور خالی ہاتھ واپس گئی تو وہ میرے ملک میں مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ میرے سیاہ رازوں اور جرائم سے واقف ہیں، وہ میری زندگی تباہ کر دیں گے۔ پانی کو دیکھ کے بولتی ہوئی لڑکی بے بس نظر آتی تھی۔ اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے تالیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رزق، موت اور عزت ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں دے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ نیلوفر بھی عبد الرحمان کو رسوا نہیں کر سکتی، چاہے وہ 10 کتابیں لے آئے۔ مگر تمہاری پردھان منتری کا خوف اس کے ایمان سے بڑا ہے، خود تمہارا بھی۔ نیلوفر بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ الیکشن کا سارا نقشہ اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتی ہے۔ چاندنی میں نہایا آدمی ذرا سا مسکرایا۔ نہیں بدل سکتی، کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تمہیں بھی تمہارے حکمران رسوا نہیں کر سکتے، وہ تمہیں قید میں ڈال سکتے ہیں، ٹارچر کر سکتے ہیں، مگر تمہارے ملک کے لوگوں کے دل میں تمہاری عزت ختم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تم اس خوف سے باہر کیوں نہیں نکل آتی؟ تم پھر مجھے فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ اور یہ کہتے ہوئے پہلی دفعہ اس نے لب کاٹا۔ تالیہ نے شاکی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میری پردھان منتری چاہے تو؟ تمہاری پردھان منتری کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی۔ تم کتاب روک دو، وہ تب بھی تمہیں کسی اور طریقے سے گرفتار کروا لے گی۔ گورنمنٹس کبھی وعدے پورے نہیں کرتی۔ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ وہ تن سے بولی تو چاندنی میں دمکتا آدمی مسکرایا۔ میں کسی گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کرتا، لیکن اگر کرتا ہوتا تو کبھی سیاست دانوں پہ اعتبار نہ کرتا۔ میں نے الماس کو وہ باتیں صرف تمہیں پرووک کرنے کے لیے نہیں کہی تھی، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا ہینڈلر دولت تمہارے بارے میں یہی سوچتا ہوگا۔ وہ تمہیں ناکام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ان کی روز روز کی فون کالز کے دباؤ میں آنا چھوڑ دو، بلکہ اس جاب کو اپنے لیے کرو، اپنے طریقے سے۔ اس کی مسکراہٹ پراسرار ہو گئی۔ اپنے طریقے سے ہی کر رہی ہوں۔ اسے اس کی بات عجیب لگی تھی۔ چاندنی میں ڈوبے عرشے پہ وہ دونوں ہیولوں کی صورت کھڑے سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ غلط، تم عبد الرحمان کی عزت بچانے کے لیے یہ کر رہی ہو، تم اسے خود کو بچانے کے لیے کرو۔ تم مجھے مشورے کیوں دے رہے ہو؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور شانے لچکا دیے۔ کہا نا مجھے فکس کرنا پسند ہے، لوگ، چیزیں، مسئلے۔ پھر اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور ریلنگ چھوڑ کے سیدھا ہوا۔ چلو ٹارگٹ کو ای میل کرتے ہیں، ویسے بھی ہمارا زیادہ دیر یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں ہے۔ آئی ایم شیور تم ارد گرد کی تسلی کر کے ہی یہاں آئے ہوگے، وہ اکتا کے کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی، اپنے لیے وہ اس سے زیادہ کیا کرے۔ ہمارا مقصد نیلوفر سے اس کے پبلشر کا نام پوچھنا ہے، رائٹ؟ وہ کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی تھی اور کی بورڈ پہ انگلیاں جمائے کہہ رہی تھی۔ وہ سامنے الماری سے ٹیک لگائے کھڑا سوچ رہا تھا۔ ہاں، مگر یہ سوال تمہیں اس طرح پوچھنا ہے کہ وہ جواب ضرور دے۔ تم نے وہ محاورہ سنا ہے، موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنا؟
اسلحہ کبھی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی کسی کو ناممکن کام اور مشکل کام کا آپشن دینا، وہ مشکل پہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی کہ میں نیلوفر سے کچھ اتنا ناممکن پوچھوں کہ اسے نسبتاً پبلشر کا نام دینا آسان لگے۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ چلنے لگی تھی۔ ای میل کے الفاظ اسکرین پہ ابھر رہے تھے۔ ڈیئر نیلوفر خانم، میرے باس مولود بے نے آپ کے لیے ایک سوال نامہ تیار کیا ہے۔ کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے مجھے اس کے جوابات درکار ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ پہلا سوال آسان ہو، اتنا آسان کہ وہ بنا جھجکے جواب دے ڈالے۔ وہ کمرے میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے سوچ کے کہہ رہا تھا۔ جیکٹ اتار دی گئی تھی اور آستین موڑ رکھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والا دوستانہ انداز اب غائب تھا اور خالصتاً کام سے کام رکھنے والا لہجہ اپنا لیا تھا۔ عجیب پل پل بدلتے انداز تھے اس آدمی کے۔ پہلا سوال وہ پوچھوں گی جو اکثر پبلشر ایڈم سے سب سے پہلے پوچھتے تھے۔ وہ ٹائپ کرتے ہوئے اسکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ پہلا سوال، مجھے کتاب کا مکمل ورڈ کاؤنٹ چاہیے۔ MS ورڈ پہ ڈبل سپیسنگ کے ساتھ تقریباً کتنے الفاظ پہ مسودہ مشتمل ہے، یہ جاننا کتاب کی قیمت کے تعین اور اشاعت کے لیے ضروری ہے۔ گڈ۔ دوسرا سوال بھی نسبتاً آسان ہی رکھو۔ وہ ہدایات دے رہا تھا۔ تالیاں کی انگلیاں تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بل غائب ہو رہے تھے۔ ایک رائٹر کے ذہن سے پبلشر کا نام نکلوانے کے لیے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کرنا خاصا دلچسپ لگ رہا تھا۔ دوسرا سوال، تمہیں تمام ابواب کی تعداد اور ان کی آؤٹ لائن چاہیے، صرف ایک سطر کی آؤٹ لائن جس میں کتاب کا خلاصہ موجود ہو۔ اب تیسرا سوال، تم پبلشر کے بارے میں پوچھو مگر اس طرح کہ وہ جواب دینے پہ پابند ہو جائے۔ میرا تیسرا سوال۔ تالیہ روشن اسکرین کو دیکھتے کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ کی کتاب کا انگریزی مسودہ میری معلومات کے مطابق ایک کنیڈین پبلشر چھاپ رہا ہے۔ مجھے لیگل پیپر ورک کے لیے اس پبلشر کا نام چاہیے کیونکہ ہماری لٹریری ایجنسی اور چند یورپین ایجنسیز کا امریکی اور کنیڈین پبلشر کے ساتھ ایک کلاس ایکشن مقدمہ چل رہا ہے۔ ایسا مقدمہ جس میں ایک گروہ مل کے دوسرے کے خلاف کیس لڑتا ہے۔ اگر آپ کا پبلشر بدقسمتی سے ہمارے مقابل فریقین میں سے ہوا تو ہم اس کتاب کو چھاپنے سے معذرت کر لیں گے کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آئے گا۔ مقدمے کی حساسیت کی وجہ سے میں فریقین کی لسٹ ظاہر نہ کر سکنے کی پابند ہوں، اس لیے آپ مجھے نام بتا دیں تاکہ میں کراس چیک کر لیں۔ گڈ انف۔ اس نے لکھ کے سوالیہ نظروں سے جہان کو دیکھا۔ وہ اتنا متاثر نہیں لگتا تھا۔ اگر میں ہوتا تو سمجھ جاتا کہ یہ اسکیم ہے، مگر وہ نیلوفر ہے، امید ہے وہ یقین کر جائے گی۔ اگلا سوال ناممکن سا رکھو تاکہ وہ مروت میں کسی ایک کا جواب تو دے ڈالے۔ تالیہ کی انگلیاں حرکت میں آئیں۔ اور میرا آخری سوال، مجھے آپ کی کتاب کو ترکش پبلشرز کے سامنے پیش کرنے کے لیے پریزنٹیشن بنانی ہے۔ میں اسی ہفتے پریزنٹیشن بنا کے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ 2 بڑے پبلشرز انٹرسٹڈ ہیں۔ اس موقع پہ آپ سے بغیر کانٹریکٹ کے پورا مسودہ میں بالکل نہیں مانگوں گی، مگر آپ کو مجھے کتاب کے اولین 4 ابواب دینے ہوں گے تاکہ پبلشرز کو پریزنٹیشن دیکھ کے کتاب کی زبان، ٹیسٹ اور کیلیبر کا اندازہ ہو جائے۔ وہ اس کے صوفے کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور جھک کے اسکرین کو دیکھا۔ گڈ۔ اب لگ رہا ہے کہ تم کسی رائٹر کی دوست رہی ہو۔ کتاب کے 4 ابواب تو وہ کبھی نہیں دے گی۔ تالیہ نے ای میل بھیج دی اور وہ چلا گیا تو کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور چیزیں سمیٹ کے اپنے بستر تک آئی۔ ساتھ ہی موبائل اٹھا کے دیکھا تو دولت کا میسج آیا ہوا تھا۔ چند گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نے کال کا بٹن دبایا۔ 2 گھنٹیاں گئی اور اس کے ہیلو کہتے ہی وہ ایک دم سے بولنا شروع ہوئی۔ میری بات دھیان سے سنیے انشب دولت، آپ نے میسج میں لکھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس کام کو مکمل کروں کیونکہ میری زندگی اس پہ انحصار کرتی ہے۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ غلط، میری نہیں، آپ کی وزیر اعظم کی زندگی اس پہ انحصار کرتی ہے۔ میرا آپ کیا بگاڑ لیں گے اگر میں یہاں سے فرار ہو جاؤں یا خالی ہاتھ واپس آؤں؟ عوام کو بتائیں گے کہ میں ایک کرمنل ہوں تو کیا میں چپ رہوں گی؟ میں میڈیا میں جا کے ساری دنیا کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے نیلوفر کی کتاب چرانے بھیجا تھا؟ کیا لوگ آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ اگر تالیہ مراد کرمنل تھی تو آپ نے اسے ملک سے باہر کیوں جانے دیا، وہ بھی کسی کی کتاب چرانے، ایک غیر قانونی کام کرنے کے لیے؟ دوسری جانب دولت کو بالکل سانپ سونگھ گیا تھا۔ دعا کریں کہ میں چپ رہوں دولت صاحب، ورنہ آپ لوگ دوہری مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ میں اس کی کتاب کو روک لوں تاکہ آپ کی عزت بچی رہے۔ میں نے کہا ہے کہ میں اپنی جاب پوری کروں گی تو کروں گی، مجھے آرام سے میرا کام کرنے دیں۔
बाय, वो बरहमी से कह रही थी और वो बिल्कुल खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले तालिया ने फ़ोन रख दिया और चंद गहरे सांस लिए। मलाका का कैद खाना था और सामने शाही सिपाही था। वो उस पर उसी तरह अलग से आवाज़ निकाल के चिल्लाई थी जब उसने कहा था कि वो उनकी होने वाली मलका है। जिस्म से निकलती ये हरारत, ये तवानाई, उसमें अजीब सी ताकत थी। अरसे बाद उसे अपना वो रूप याद आया था। उसे ये आखिरी जॉब अपने लिए करनी थी, सिर्फ अपने लिए। अगली सुबह नील के दरिया पे उतरी तो अपने साथ ठंड की लहर ले आई। अर्शे पे धूप में नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिर धूप को तरस गए, क्योंकि आज बादलों के बायस सारे पे छाया थी और ठंडी हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी। तालिया अर्शे पे लगी एक छतरी तले कुर्सी पे बैठी थी और मोबाइल देखते हुए नाश्ते को बस चख रही थी। अभी तक अलमास की ईमेल नहीं आई थी और उसकी बेचैनी अरूज पे थी। वक्ती तौर पे नीलोफर को जज्बाती करना अलग बात थी, लेकिन क्या वो अपने पब्लिशर का नाम बताने पर राज़ी हो जाएगी? उसे एकदम अपनी कवर स्टोरी बोधी मालूम होने लगी थी। दफतन किसी एहसास के तहत उसने अपना सफ़ेद हैट तिरछा किया और चेहरा उठा के देखा तो दूर पुल के किनारे वो खड़ा नजर आया। कल वाली शेव गायब थी, पी कैप सर पे थी और हाथ जीन्स की जेबों में थे। वो उसे ही देख रहा था। उसके मतवज्जे होते ही मुड़ गया। ये उसको पीछे आने का इशारा था। तालिया ने हैरत से उसको देखा और फिर नाश्ता अधूरा छोड़ के उठ खड़ी हुई। तुम अभी तक यहाँ हो? वो कमरे में आई तो वो सोफे पे बैठा था। तालिया ने हैट उतार के स्टैंड पे टांगते हुए ताज्जुब से उसे देखा। तुम्हें तो हर रोज़ इस वक्त किसी खुफिया काम के लिए नहीं जाना होता? आज जुमा है। उसने बेनियाजी से शाने अचकाए तो तालिया ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। तो जुमे को हमारी सरकारी छुट्टी होती है, वर्कशॉप्स बंद होती हैं, और अगर किसी की कार जुमे को ख़राब हो जाए तो? ईमेल आई नीलोफर की? उसने उकता के मौजू बदला तो तालिया ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी देखा मैंने अलमास को, सोती शक्ल के साथ नाश्ता करने ऊपर आई थी। कुछ देर में ही जवाब देगी। यानी कि फिर से इंतज़ार। वो बोर सा नज़र आने लगा। फिर रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। वो चुपचाप उसके सामने वाले सोफे पे बैठ गई और उसकी हरकत का जायज़ा लेने लगी। कल जाना होगा तुमने शहर? बगौर उसको देखते हुए पूछा तो वो जो चैनल सर्च कर रहा था बेख्तियार बोला, नहीं, क्योंकि कल भी छुट्टी हफ्ते की। वो स्क्रीन को देख रहा था। पी कैप हनूज सर पे जमी थी और दिन की रोशनी में कनपट्टी का निशान बाजे नज़र आता था। वर्कशॉप्स तो हफ्ते को खुली होनी चाहिए हैं, मगर तुम वर्कशॉप नहीं जाते, है ना? वो मुस्कुरा के फातिहाना अंदाज में बोली तो जहान ने उकता के उसे देखा। मेरी जासूसी छोड़ दो लड़की। मिस्र में कुछ ब्रांड्स इतवार की छुट्टी भी करते हैं और कुछ हफ्ते की, अलबत्ता ज़्यादातर जुमे की छुट्टी करते हैं। वो मालूमात देने वाले अंदाज में कह रही थी। मगर तुमने एक मखसूस वक्त में सिर्फ 2.5-3 घंटे के लिए जाना होता है। 1.5 घंटा तो आने जाने में सर्फ हुआ, पीछे बचा 1 घंटा और हफ्ते में 2 छुट्टियाँ। वो मुस्कुराहट दबाते कह रही थी। तुम किसी यूनिवर्सिटी जाते हो क्लास लेने? जहां ने साबका तासुरात के साथ नज़रें घुमा के उसे देखा। अगर इतना फायर दिमाग तुम अपना तुर्किश लहजा बनाने पे सर्व करती तो ज़्यादा अच्छा होता। ये देखो, उसने टीवी पे यूट्यूब खोल रखा था। तालिया ने नाक सुकेड़ के सर झटका और बादल ने ख्वास्ता तवज्जो टीवी की जानिब मबजूल की। वो कोई टर्किश फिल्म लगा रहा था। कार्दशम बनम। तालिया ने पुतलियाँ सुकेड़ के स्क्रीन को देखते हुए पढ़ा। मेरा भाई, जब तक नीलोफर की ईमेल नहीं आती तुम ये फिल्म देखो और इनके अल्फाज की अदायगी पे गौर करो। वैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम यूनिवर्सिटी में? वो गाल हथेली पे जमाए स्क्रीन को देखते हुए सरसरी सा पूछने लगी। मैं इस उम्र में सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय पढ़ाई के। तालिया ने गर्दन मोड़ के उसे सर से पैर तक देखा। झूठ बोलने वाले की निशानी नंबर 6 तुम में इस वक्त नज़र आ रही है। वेरी फनी। वो बिगड़े तासुरात के साथ उठ गया और वो बादल नख्वास्ता अपनी तवज्जो उस फिल्म की तरफ मबजूल करने लगी जिसमें 2 भाई तुर्की के किसी दूर अफ्तादा गांव में होने वाली शादी अटेंड करने रोड ट्रिप पे जा रहे थे। उसका मोबाइल बिल्कुल खामोश था। अलमास का जवाब हनूज नहीं आया था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इसको पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों को वेबसाइट से पढ़कर सुनाना थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही कम आता है और पता नहीं इसकी एडिटिंग कैसे होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से वो लोग ये सारा कुछ उनसे ले लेंगे। मतलब वो किताब कैसे लेती है और वो पब्लिशर का नाम बताते हैं या नहीं बताते, ये तो फिर हमें कल ही एपिसोड में पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।